السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ سناتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے 1000 سال بعد اس دنیا میں بھیجا۔ ان 1000 سالوں میں دنیا میں بہت سی تبدیلیاں آ چکی تھیں۔ شیطان انسانیت کے خلاف اپنی چال چل چکا تھا۔ شیطان نے لوگوں کو بتوں کی طرف آمادہ کر دیا تھا۔ لوگ نہ صرف بتوں کی پوجا کرنے لگے تھے بلکہ بتوں ہی کو اپنا معبود بھی ماننے لگے تھے۔ ایسے میں وہاں حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا۔ نوح علیہ السلام وہاں کے لوگوں کو کہتے، اللہ کا خوف رکھو اور وہ کرو جو اللہ کہتے ہیں۔ لوگ پیغمبر کی بات سن کر ادھر ادھر ہو جاتے۔ نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فصاحت بھی عطا کی تھی اور صبر بھی عطا کیا تھا۔ نوح علیہ السلام لوگوں کو کہتے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ پوری کائنات اللہ نے بنائی ہے؟ آسمان میں سورج، چاند، ستارے، جو کچھ بھی تم دیکھتے ہو وہ سب اللہ نے بنایا۔ اللہ نے ندیوں کو، نالوں کو، پہاڑوں، جنگل کو، سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے۔ پھر تم کیوں ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے؟ تم کیوں بت پرستی کرتے ہو؟ اس پر وہ لوگ نوح علیہ السلام کی باتیں نہ سنتے بلکہ ان کے خلاف ہو جاتے۔ نوح علیہ السلام کو لوگ کہتے کہ تم ہوتے کون ہو ہمیں نصیحت کرنے والے؟ تم ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دو۔ اس طرح لوگوں نے ان کی بات نہ مانی بلکہ ان کے خلاف ہو گئے۔ اب لوگ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ کچھ لوگ نوح علیہ السلام کو کہتے تھے کہ یہ کوئی پیغمبر نہیں بلکہ ہم جیسا ہی انسان ہے، اور اس طرح ان کے خلاف چالیں چلنے کی کوشش کرنے لگے۔ لیکن ان میں کچھ لوگ جو سچے تھے وہ نوح علیہ السلام کی باتوں پہ غور و فکر کرتے اور وہ نوح علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ لیکن وہ جو لوگ تھے وہ بہت غریب اور کمزور لوگ تھے جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ اب وہاں پہ 2 طرح کے لوگ ہو گئے، ایک اللہ کو ماننے والے اور دوسرے بت پرستی کرنے والے۔ نوح علیہ السلام دن رات ان کو دعوت و تبلیغ کرتے رہتے۔ نوح علیہ السلام نے سالوں تک لوگوں کو سمجھانا جاری رکھا، لیکن لوگ نوح علیہ السلام کے دشمن ہو گئے، اور نہ صرف وہ دشمن ہو گئے، وہ دشمنی میں اتنے آگے بڑھے کہ انہوں نے نوح علیہ السلام کو تکلیفیں دینی شروع کر دیں۔ انہوں نے نوح علیہ السلام کو پتھر مارے، اور نہ صرف پتھر مارے بلکہ وہ ان کی جان کے دشمن بن گئے۔ انہوں نے نوح علیہ السلام کو کبھی پاگل کہا، کبھی مجنوں کہا اور کبھی شاعر کہا۔ پھر نوح علیہ السلام کو ڈنڈے مارے، ان کو تکلیفیں دیں، ان کو جسمانی تکالیف بھی پہنچائیں۔ نوح علیہ السلام صبر سے سب کچھ برداشت کرتے رہے، لیکن پھر بھی وہ مسلمانوں تمام لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے اور ایک اللہ کی عبادت بھی کرتے رہے۔ اس طرح نوح علیہ السلام نے 950 سال لوگوں کو اللہ کی راہ دکھائی، ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن ان میں سے کچھ لوگ، صرف 80 لوگ ہی نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ نوح علیہ السلام راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے، اللہ سے دعائیں مانگتے۔ ایک رات اللہ رب العزت کی طرف سے نوح علیہ السلام کو پیغام آیا کہ ہم تمام دنیا کے لوگوں کو سخت سزا دینے والے ہیں۔ اے نوح، تم ایسا کرو کہ تم بہت سے پودے اگاؤ، درخت اگاؤ۔ اب نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو اللہ کا یہ پیغام سنایا، اور پھر نوح علیہ السلام خود بھی پودے اور درخت اگانے کی کوشش میں لگ گئے، اور جو ان کے ساتھ سچے مسلمان تھے انہوں نے بھی درخت اگانے شروع کر دیے۔ 1000 سال تک سب مل کر درخت اگاتے رہے۔ پھر نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا، اے نوح، ایک بہت بڑی کشتی بناؤ۔ نوح علیہ السلام اللہ کی مشیت نہیں سمجھ رہے تھے کہ اللہ کیا چاہتے ہیں، لیکن اس لیے نوح علیہ السلام اللہ کے حکم پر پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ کشتی کو کس طرح بنایا جائے۔ لیکن اللہ کا حکم تھا تو اس لیے انہوں نے سب سے پہلے کشتی کا نقشہ تیار کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ 600 فٹ بڑی کشتی ہونی چاہیے، بعض کہتے تھے 2400 فٹ بڑی ہونی چاہیے۔ بہرحال وہ ایک بہت بڑی کشتی تھی۔
اب نوح علیہ السلام نے مسلمانوں کو ساتھ لیا اور سب سے پہلے کشتی بنانے کے لیے جگہ کو ڈھونڈنے لگے۔ نوح علیہ السلام نے آبادی سے باہر بہت دور پہاڑوں کے درمیان ایک کھلے میدان میں کشتی بنانے کا فیصلہ کیا۔ وہاں پہ مسلمان سب اکٹھے ہوئے۔ اب وہاں پہ مسلمانوں نے کام شروع کیا تو سب سے پہلے انہوں نے درختوں کو کاٹنا شروع کیا۔ جی ہاں، وہی درخت جو 1000 سال تک اگائے گئے تھے، کیونکہ یہ بہت بڑی کشتی بننے والی تھی، اس کے لیے بہت سی لکڑی کی ضرورت تھی۔ جب درختوں کو کاٹا گیا، پھر ان کو چیرا گیا، پھر ان سے تختے بنائے گئے اور اب پھر کشتی کی تیاری شروع ہوئی۔ اب مسلمان اور نوح علیہ السلام دن رات کشتی کو بنانے میں مصروف ہو گئے۔ وہ اپنی ہر مکمل کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے دن میں بھی کام کیا اور رات میں بھی کام کیا، کرتے رہے یہاں تک کہ کشتی کو مکمل کرنے کے لیے انہوں نے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اور جو کافر لوگ تھے وہ نوح علیہ السلام کو دیکھتے تو وہ بڑے حیران ہوتے، کبھی کہتے کہ یہ مسلمان عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہیں، کبھی ان کا مذاق اڑاتے اور پھر کبھی یہ کہتے کہ اے نوح، تم یہ اتنی بڑی کشتی چلاؤ گے کہاں پہ؟ یہاں تو پانی کا کوئی نام و نشان ہی نہیں۔ اس طرح وہ طرح طرح سے اپنی باتوں سے بھی مسلمانوں کو اذیتیں دیتے۔ بہرحال نوح علیہ السلام اپنا کام کرتے رہے اور وہ کشتی بنانے میں مصروف رہے، حتیٰ کہ ایک دن کشتی مکمل ہو گئی۔ جب نوح علیہ السلام نے مکمل کشتی کو تیار دیکھا تو اس کشتی کو مکمل ہونے پر اس کی تیاری میں اللہ کی مدد پر اللہ کا خوب خوب شکر ادا کیا۔ پھر نوح علیہ السلام اپنی عبادت میں مصروف رہتے۔ اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ ایک بہت بڑا سیلاب آنے والا ہے۔ نوح علیہ السلام اللہ کی عبادت کرتے، اور جو کشتی بنائی گئی تھی یہ کوئی عام کشتی نہ تھی، اس کے 3 منزلیں تھیں۔ اس کی سب سے اوپر والی منزل پرندوں کے لیے بنائی گئی، درمیان والی منزل انسانوں کے لیے بنائی گئی اور سب سے نیچے والی منزل جانوروں کے لیے بنائی گئی تھی۔ یہ بہت بڑی کشتی تھی اور نوح علیہ السلام نے اس کشتی میں ہر جاندار کے جوڑے جوڑے کو سوار کرنا تھا۔ شیر، چیتا، گائیں، بکری، کیڑے مکوڑے، پرندے، غرض کے ہر چیز کے جوڑے جوڑے کو سوار کرنا تھا۔ نوح علیہ السلام کو بتایا گیا تھا کہ طوفان کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے چولہے میں سے پانی نکل آئے گا۔ اب نوح علیہ السلام انتظار کرنے لگے۔ پھر ایک دن ایسا ہی ہوا، نوح علیہ السلام کے کچن میں چولہے میں سے پانی نکل آیا۔ جب نوح علیہ السلام کو یہ بات بتائی گئی تو وہ تو گویا اسی بات کے منتظر تھے۔ وہ ہمیشہ سوچ میں رہتے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ چولہے میں سے پانی نکلے۔ بہرحال جب یہ بھی ہوا تو وہ فوراً باہر کی طرف بھاگے۔ باہر بھی تیز بارش شروع ہو گئی تھی۔ نوح علیہ السلام نے کسی چیز کا انتظار نہ کیا، فوراً کشتی کی طرف لپکے اور لوگوں سے کو کہا کہ کشتی میں جمع ہونا شروع ہو جاؤ۔ کافی لوگ بڑے حیران تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیوں اتنی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، ایک عام سی بارش ہی تو ہے۔ لیکن جو سچے مسلمان تھے وہ نوح علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے۔ وہ جلدی جلدی اپنے گھر بار بچوں کو لے کر کشتی میں سوار ہونے لگے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بیٹے سے بھی کہا کہ آؤ تم بھی کشتی میں سوار ہو جاؤ، لیکن ان کے بیٹے نے کہا آپ میری فکر نہ کریں، میں اپنا انتظام خود کر لوں گا۔ بہت تیز بارش شروع ہو گئی، سب کے سب مسلمان کشتی میں سوار ہو گئے۔ اب جب بارش تیز ہوئی جو کافر لوگ تھے وہ بھی ادھر ادھر بھاگنے لگے اور بعض لوگ تو پہاڑ پہ چڑھ گئے۔ نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹا بھی پہاڑ پر چڑھ گئے۔ نوح علیہ السلام نے انہیں کشتی میں سے دیکھا اور آواز دی کہ ابھی بھی وقت ہے، آؤ کشتی میں آ جاؤ۔ انہوں نے بات ہی نہ سنی، وہ وہیں پہاڑ پر جمے رہے۔ انہوں نے کہا آج پہاڑ ہمیں بچا لے گا۔ اور جو کافر لوگ تھے جب انہوں نے بھی دیکھا کہ بارش حد سے زیادہ بڑھ گئی تو وہ بھی پہاڑوں پر چڑھنے لگے اپنی جانیں بچانے کے لیے۔ اب ہر طرف پانی ہی پانی تھا، زمین سے بھی پانی نکل رہا تھا، آسمان سے بھی پانی برس رہا تھا، اور جو لوگ پہاڑوں پہ چڑھے تھے اپنی جانیں بچانے کے لیے پہاڑ تک اس پانی میں ڈوب گئے، حتیٰ کہ سارے کے سارے لوگ غرق ہو گئے۔ اب دن رات بہت ہی تیز بارش تھی، سارے کے سارے لوگ اور نوح علیہ السلام کشتی میں سوار تھے۔ نوح علیہ السلام نے کشتی میں دعا پڑھی، بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ اس دعا سے اس کشتی نے چلنا شروع کیا۔ پوری قرۂ ارض پر پانی ہی پانی تھا۔
اور وہ کشتی چلتی رہتی تھی۔ تقریباً 6 ماہ وہ کشتی چلتی رہی۔ پھر جب بارش رکی تو وہ کشتی جودی پہاڑ پہ جا کر رک گئی۔ پھر آہستہ آہستہ پانی اترا تو پھر نوح علیہ السلام نے کشتی میں سے سب سے پہلے جانوروں اور پرندوں کو حکم دیا کہ وہ زمین پہ اتریں۔ پھر سارے کے سارے لوگ بھی زمین پر اترے اور انہوں نے نئے سرے سے زمین کو آباد کیا۔ اس طرح اللہ رب العزت نے اس دنیا کو کافروں سے پاک کر دیا اور نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے ذریعے دوبارہ سے اس دنیا کو آباد کیا۔ اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام جب کشتی سے اترے تو انہوں نے زمین پر اللہ کا سجدہ شکر ادا کیا۔